الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سیدنا سمال الیتامہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار یتیموں کے حامی۔ درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام اکثر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو دیکھ کر یہ کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ گورا، یتیموں کے حامی، بیواؤں کی مدد کرنے والے، اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے بارش کی دعا مانگتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج آپ ہمارے ساتھ ضرور جڑے رہیے، کیونکہ آج جس بارگاہ میں ہم نے آپ نے مل کر عقیدتوں کے نذرانے پیش کرنے ہیں، آپ یقین مانیے، میں جب ادب کے موتی چن چن کے کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح سے اپنی دامن میں سمیٹ کے اس بارگاہ میں نظر کر سکوں، تو مجھے کوئی ایسا موتی نظر ہی نہیں آیا صاحب کہ جو میں ان کی بارگاہ میں نظر کر سکوں، کہ نظر محبوب خدا جان ابو طالب ہے، ساری دنیا پہ یہ احسان ابو طالب ہے۔ آج یعنی اس عظیم ترین بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں جو جناب عبد المطلب علیہ السلام کے چاند ہیں، جناب عبد المطلب علیہ السلام کے چاند ہیں، جو رئیس بطحہ ہیں، جو ام رسول ہیں، جو محافظ رسول ہیں، جو ناصر رسول ہیں، جو پہلے ثناخان رسول ہیں، جو پہلے نکاح خان رسول ہیں، جو پہلے وکیل رسول ہیں، جو سسر بطول ہیں، جو محبتوں کی کان ہیں، جو مودتوں کی کان ہیں، جو عشق کی کان ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے انتہا مان ہیں، اور جو وفاؤں کی، جانثاریوں کی اور ایثار کی پہچان ہیں، جو قبیلہ بنی ہاشم کی شان ہیں، جو انتخاب الہی بھی ہیں، جو انتخاب الہی بھی ہیں، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہدائی بھی ہیں، جن کی نسلوں کی نسلیں، ناظرین، نسلوں کی نسلیں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فدائی ہیں، جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے حامی و مددگار ہیں، اور جو قربانیوں اور جانثاریوں کا انتہائی حسین ترین شاہکار ہیں، جو عظمتوں اور رفعتوں کی ان بلندیوں پر فائز ہیں کہ ایک ہی وقت میں یعنی محبوب خدا بھی ہیں اور محب محبوب خدا بھی ہیں، جن کو یہ عظیم ترین شرف ملا ناظرین کہ ساری کائنات رسالت و نبوت کے حصار میں ہے، اور رسالت و نبوت آپ علیہ السلام کے حصار میں ہے۔ یوں کہیں کہ وہ ڈھالے ڈھالے کائنات ہیں۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کی رفتوں کو کیا بیان کروں ناظرین، اور کہاں سے میں آغاز کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کتنا حسین ترین کیا کہ تاجدار کائنات، وجہ وجود کائنات، جو اس پوری کائنات کی جان کائنات ہیں، ان کی کفالت کے لیے، ان کی خدمت کے لیے، ان کی محافظت کے لیے جس ہستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا، وہ کوئی اور نہیں ہے، جناب ابو طالب علیہ السلام ہیں، کہ حضرت عبداللہ علیہ السلام پردہ فرما چکے ہیں، بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ پردہ فرما چکی، جناب عبد المطلب علیہ السلام پردہ فرما چکے ہیں۔ اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی کفالت میں آتے ہیں وہ جناب ابو طالب علیہ السلام ہیں۔ میں قربان جاؤں صاحب، ان کی رفتوں کو تو چھوڑیے، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے صاحب، میں ان در و دیوار پہ قربان جاؤں کہ جن در و دیوار نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کی زیارت کی، جو در و دیوار جناب ابو طالب علیہ السلام کے حجرہ مبارک کے در و دیوار ہیں، میں اس زمین پر قربان جاؤں جس زمین پہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قدمین شریفین رکھے، وہ زمین کسی اور کی نہیں، جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھر کی زمین ناظرین۔ میں اس فضا پر قربان جاؤں جس فضا میں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھیلا
مسکرایا کرتے تھے, تبسم فرمایا کرتے تھے, آپ اٹھا کرتے تھے, آپ بیٹھا کرتے تھے. وہ فضا اس حجرے کی ہے ناظرین, جو حجرہ جناب ابو طالب علیہ السلام کا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ذرا تصور تو کیجئے, اس دنیا میں ظاہری طور پہ جب تشریف فرما ہوتے ہیں, جو تشریف لاتے ہیں, تو اس وقت جناب ابو طالب علیہ السلام کی عمر مبارک قریب روایات میں آتا ہے کہ 32 برس کے قریب تھی. اور جس وقت آپ نے پردہ فرمایا شیب ابی طالب کے بعد, تو 82 برس آپ کی عمر تھی. یعنی آپ ذرا سوچئے کہ جس وقت سرکار علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا ظاہری طور پہ, اس وقت 72 برس آپ کی عمر تھی. یعنی ضعف العمری کے عالم میں بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کیا, اپنے سارے لاڈلوں کو سرکار علیہ السلام پر نچھاور کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے. آغاز کریں جناب ابو طالب علیہ السلام کا نسبی وقار, ان کی عظمتیں, ان کی بلندیاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی خوبصورت ابتدائیہ آپ نے ارشاد فرمایا. اللہ رب العزت آپ کے زور بیان میں مزید برکتیں عطا فرمائے. آج کا یہ پروگرام چونکہ آپ کی تاریخ ولادت کے حوالہ سے ہے, تو میں آپ کی خدمت میں بھی اور اپنی تمام چینل انتظامیہ کی خدمت میں, ناظرین و سامعین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. سرکار کی آمد کی, تشریف آوری کی, کہ اللہ رب العزت نے اپنے دین متین کی حفاظت کے لیے حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور نگہبانی کے لیے جس ہستی کا انتخاب فرمایا, اس ہستی کا اس دنیا میں تشریف لانا بھی بہت باعث برکت اور باعث خیر ہے. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا, حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ, یہ ارشاد پاک سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ جب اللہ فرمائے اور قول قطعی ارشاد فرما دے کہ میری پاک بارگاہ میں حسن سلوک کا, احسان کا بدلہ بہترین احسان ہے, بندہ اپنی اس کی دی گئی توفیق کے مطابق حسن سلوک کرتا ہے اور وہ اپنی شان کریمی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے, اس احسان کی بہترین جزا عطا فرماتا ہے. حضرت سرکار ابو طالب علیہ السلام کے نسبی وقار, عظمت اور تعارف کے حوالہ سے آپ نے مجھے حکم دیا, تو آپ عرب کی عظیم اور معروف ترین ہستی حضرت ہاشم کے پوتے ہیں, حضرت عبد المطلب, جو سردار بطحہ ہیں, جن کا ادب احترام دور جاہلیت میں بھی بہت زیادہ کیا جاتا تھا. ان کے آپ پیارے صاحبزادے ہیں. اور حضرت عبداللہ کے بعد حضرت عبد المطلب کا جس ہستی سے سب سے زیادہ پیار ہے, جس ہستی پر ان کی نظر انتخاب ہے, وہ سرکار حضرت ابو طالب ہے. حضرت ہاشم کا تذکرہ جو ہے وہ چند جملوں میں کروں, چونکہ بار بار یہ ذکر آتا ہے, اور خاص طور پر وہ اس لیے بھی محترم ہمارے لیے بن جاتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں, آقا کے پیارے صحابی صحیح مسلم میں حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان سے اولاد اسماعیل کو چنا, اور اولاد اسماعیل سے کنانہ کو چنا, کنانہ سے قریش کو چنا, اور قریش سے بنو ہاشم کو چنا, اور بنو ہاشم سے پھر مجھے چنا. تو گویا وہ جو اللہ نے ساری کائنات سے جس ہستی کو اپنی حبیب کے تعارف کے لیے چنا ہے, وہ حضرت ہاشم کی ذات مبارک ہے. سبحان اللہ. بنو ہاشم جس سے تعارف ہوتا ہے کہ یہ سارا مبارک خاندان ہے کیا. حضرت علامہ قرطبی عظیم مفسر قرآن, اور ان کے حوالہ سے ہمارے اس عصر حاضر کے عظیم مفسر قرآن حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری اپنی تفسیر میں سورہ قریش کے حوالہ سے ذکر کرتے ہیں کہ قریش کی حالت یہ تھی حضرت ہاشم سے پہلے کہ چونکہ جناب قصی نے اولاد اسماعیل کو یہاں لا کر آباد تو کر دیا تھا, لیکن یہ وادی غیر ذی زرع قرآن کہہ رہا ہے, یہاں کاشت نہیں تھی, کوئی ذرائع روزگار نہیں تھے. جب لوگوں کے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا تو لوگ پہاڑوں پہ چلے جاتے, خودکشی کرتے, یعنی مر جاتے بھوکے. حضرت ہاشم نے یہ کام کیا کہ اپنے اس وقار کے ساتھ وقت کے فرما رواؤں سے, شام اور یمن کے فرما رواؤں سے اپنی قوم کے لیے تجارت کے پروانے اور اجازت نامے حاصل کیے کہ اہل مکہ ان کے بازاروں میں جا کر تجارت
کریں. اور اس میں خاص خوبی یہ تھی کہ خانہ کعبہ کے خادم ہونے کی نسبت سے عرب کے بدو جو تھے وہ ان قافلوں کو لوٹتے نہیں تھے. جب انہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ قریش کے خادم الحرمین شریفین کے قریبی لوگ ہیں تو وہ ادب اور احترام کی وجہ سے راستوں کی بھی حفاظت فرمائی اور پھر بازاروں میں ان کے لیے اجازت، یعنی قوم کو بھوک سے نکالا، قوم کو بھوک سے بچایا، ان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کیے جناب ہاشم نے. اور یہ جو سورہ قریش ہے اس میں اللہ رب العزت نے اس بات کا بطور احسان قریش پر ذکر کیا ہے، اور احسان کا ذکر کر کے لإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، اے گروہ قریش وہ کون ہے جس نے تمہارے لیے سردیوں اور گرمیوں کے سفر کو آسان کیا. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. تو تم اپنے اس پروردگار کی عبادت کیوں نہیں کرتے جس نے تمہیں بھوک میں کھلایا اور خوف میں تمہیں امن عطا کیا. بھوک میں کھلانے سے مراد یہ حضرت ہاشم کی ساری کاوشیں ان کی نسبت ذات پاک پروردگار اپنی طرف کر رہی ہے، اور خوف میں امن اس کی ابرہہ کے شر سے تمہیں بچایا، اس کی نسبت بھی ذات پاک پروردگار اپنی طرف کر رہی ہے. ایک جملہ ہے کہ اہل عرب اگر بھوکے مریں تو وہ بنو ہاشم حضرت ہاشم کے دسترخوان پر آئیں. اللہ ان کے لیے ان کے دسترخوان کا، ہاشم کا لقب ہی اسی لیے ملا نا، نام ہی عمر ابن عبد مناف ہے. اور اللہ اپنے حبیب کے لیے جس کے دسترخوان کو پسند کرے اسے دنیا حضرت ابو طالب کے نام. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کا نام مبارک بھی جو اصل نام مبارک ہے سبحان اللہ، وہ عمران کا قول سب سے زیادہ معروف ہے، عبد مناف کا قول بھی ہے، لیکن آپ اپنے بڑے بیٹے طالب کی نسبت سے، جناب طالب کی نسبت سے ابو طالب معروف ہوئے. ایک جملہ اور بہت اہم جملہ، اہل محبت یہ کہتے ہیں کہ یہ ظاہراً تو بیٹے سے نسبت ہے، لیکن اس میں معرفت کا ایک جملہ یہ ہے کہ جتنے بھی حضور کے طالب ہیں، طالبان مولا، طالبان محمد مصطفیٰ، سب کے ابو ابو طالب، سب کے ابو جو ہیں ابو طالب ہیں. بھائی کیا اچھا ہے، بھائی کیا اچھا ہے. یعنی جتنے طالبان مصطفیٰ ہیں ان سب کے ابو جو ہیں وہ جناب ابو طالب ہیں. سبحان اللہ، سبحان. کیا اچھا ہے، کیا اچھا ہے. اچھا جی، اب ذرا یہ بتائیے، ہر پرسنالٹی کے اپنے کچھ اوصاف ہوتے ہیں. آپ شیخ بطحا، رئیس بطحا جناب ابو طالب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی اوصاف و محاسن سے نوازا. اور میں ابھی ظاہر ہے میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ اس ذکر پاک میں برکت کتنی ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں نے کب ابتدائیہ شروع کیا اور کب جو ہے وہ وقت مجھے ظاہر ہے بالکل سمٹ گیا میرا. تو ورنہ میں اس بات پہ رک کے گفتگو کرتا کہ 72 برس کہہ دینا آسان ہے صاحب، اور 82 برس کہہ دینا آسان ہے، لیکن اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے کہ ذوف العمری میں آپ نے کیا کچھ کر دیا. اس معاشرے میں جس معاشرے میں ظاہر ہے سب اپنے کر و فر میں رہتے تھے، کیا مقام اور مرتبہ، کیا ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو تفویض کی گئی تھی، بتلائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. وفائے مصطفیٰ کے ہیں حسین شاہکار ابو طالب. جناب وفائے مصطفیٰ کے، یہ جو ابو طالب والی بات چھڑی کہ ہر طالب مصطفیٰ کے ابو وہی ہیں. وفائے مصطفیٰ کے ہیں حسین شاہکار ابو طالب، سبحان. علمبردار کے دادا. سبحان اللہ. یہ ذرا وفا کا سلسلہ دیکھیں نا جی. علمبردار کے دادا میرے سردار ابو طالب، اللہ. اور سخی حسنین و مہدی تک، سخی حسنین و مہدی تک، سبحان، سبھی انوار کے مرکز. جناب سخی حسنین و مہدی تک سبھی انوار کے مرکز، امین نعمت مولا وہ با کردار. اللہ اکبر. سبحان. امین نعمت مولا، مولا سے مراد مولا کائنات، سبحان اللہ. اور باقی مولا کی طرف سے جو نعمت خاص ہے اس کا بھی دونوں معنوں میں استعمال. امین نعمت مولا وہ با کردار ابو طالب. سبحان. اور ابھی بات آپ نے بڑی خوبصورتی سے ابتدائی میں کی کہ لٹا دی جس نے ساری نسل اللہ حب شاہ بطحا میں. اللہ اللہ اللہ. لٹا دی جس نے ساری نسل حب شاہ بطحا میں، رہے عشق و محبت کے وہی سالار ابو طالب. سبحان اللہ. سبحان.
رہے عشق و محبت کے وہی سالار ابو طالب. اور یہ بہت بڑا پیغام میں اس جملے میں دینا چاہتا ہوں کہ کریم دو جہاں کے دین فطرت کی بڑی نصرت. کریم دو جہاں کے دین فطرت کی بڑی نصرت. کیا ہے بڑی نصرت؟ ہے محنت زہرا کی، ہے محنت زہرا کی، ہے کردار ابو طالب. سبحان اللہ. اور سنا لو جس کا جو چاہے، ہے ہر دم مشہدی ظاہر نہیں، ہے ہر دم مشہدی حاضر نہیں، ثانی کوئی جس کا وہی معیار ابو طالب. سبحان اللہ. تو میں نے نظم میں تو آپ کے سوال کا جواب دے دیا. اب چونکہ یہ ہمارا جو مومنٹم ہے وہ نثر والا، اس لیے عرض کر دوں صرف ایک جملہ کہ اللہ کریم نے جس ہستی کو کفالت مصطفیٰ کے لیے منتخب کیا، نگرانی مصطفیٰ کے لیے منتخب کیا، صرف رشتہ داری دیکھ کے منتخب نہیں کیا، ہر اچھی صفت میں سرداری دیکھ کے منتخب، محاسن و اوصاف کی سرداری دیکھ کے منتخب. اور پھر جناب عبد المطلب جیسی شخصیت جو سردار بھی تھے، با کردار بھی تھے، ہر حوالے سے صاحب بصیرت و صاحب بصارت بھی تھے، ان کے سارے بیٹوں میں سے جنہیں انہوں نے منتخب کیا وہ جناب ابو طالب علیہ السلام ہیں. تو یقیناً یہ سوچ کے منتخب کیا کہ جس شان والا میرا پوتا محمد ہے، اس کی جو خوبصورت تربیت ہوگی وہ کسی ایسے شخص کے زیر سایہ ہونی چاہیے جس میں صفات، محاسن اور کردار کا اعلیٰ ترین معیار. بظاہر تو روایات یہ کہتی ہیں جناب عبد المطلب علیہ السلام کی نگاہ انتخاب آپ پہ ٹھہری. بالکل. لیکن کیا یہ کہنا درست نہ ہوگا کہ نگاہ انتخاب الہی ہے وہ تو کہ جس نے آپ کو منتخب کیا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ تو میں نے پہلے کہہ دیا کہ اللہ یجد کا یتیماً فآویٰ والی حقیقت اسی بات کی طرف تو اشارہ ہے کہ انتخاب تو ہے ہی خدا کی طرف سے، اعلان جناب عبد المطلب نے کیا ہے. سبحان. انتخاب تو ہوا ہی خدا کی طرف سے. ظاہری بات ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی پہلو ہوں گے، فَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا والی حقیقتیں بتا رہی ہیں کہ ان کے ہر پہلو کی نگرانی حقیقت میں تو وہ خدا کر رہا ہے. اور ہر انتخاب جناب آمنہ جیسی ماں کا چننا، جناب عبداللہ جیسا باپ کا چننا، عبد المطلب جیسے دادا کا چننا، اس نسل کریم کا چننا، یہ سارے فیصلے تو خدا کی طرف سے ہیں. اعلان اس فیصلے کا بھی جناب عبد المطلب فرما رہے ہیں. تو اب یہ صفات میں اعلیٰ ترین معیار تھیں جن کو دیکھ کے پہلے زمین پر جناب عبد المطلب نے اور عرش والے خدا کی مرضی کا اعلان کرتے ہوئے اس انتخاب کو واضح کیا. اب بہت سادہ کروں تو میری یہ وہ عادت ہے، آپ جانتے ہیں کہ کم از کم 5 صفات ایسی میں کہوں گا کہ جو میچ لیس تھیں اس وقت جو جناب ابو طالب میں تھی. سب سے پہلی صفت جو ہے اس کا تذکرہ اشارتاً آپ نے کیا کہ غریبوں اور یتیموں کا ملجا ہونے کے حوالے سے جو لیول اس وقت جناب ابو طالب علیہ السلام کا تھا وہ کسی اور کا نہیں. پورے عرب معاشرے میں جب کسی غریب پر دکھ بنتا تھا، کسی یتیم کا مسئلہ بنتا تھا تو ایک ہی دروازہ نظر آتا تھا اور وہ دروازہ جناب ابو طالب. سبحان اللہ. دوسری کمال کی صفت جو اس دور میں میچ لیس تھی وہ تھی آپ کی سخاوت. سبحان. سخاوت آپ کی اتنی بے تحاشا تھی کہ ہر بھوکے کو یہ پتہ پورے معاشرے سے چل جاتا تھا کہ جب کہیں سے بھی روٹی نہیں ملے گی تو ابو طالب کے در سے. اور تیسرا خوبصورت حقیقت اور بہت بڑی بات کہ آپ کی جرت کا وہ لیول تھا، جرت و استقامت. ابھی وہ 72 اور 82 والی بات آپ کر رہے تھے. 72 سال کی عمر میں انسان انتہائی کمزور ہو جاتا ہے نیچرلی، لیکن اس جوان کی ایسی جرت تھی کہ 72 سال کی عمر میں اعلان نبوت مصطفیٰ کے بعد پورے عرب سے لڑ گیا ہے، پورے قبیلوں سے لڑ گیا اور پھر ایک رائی برابر پیچھے نہیں ہٹا. استقامت کا یہ لیول تھا. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ حضرت اس لڑائی میں خون ریزی نہیں ہوئی، لڑا پورے عرب سے لیکن خون ریزی نہیں کی. یہ آپ کی دانائی اور حکمت ہے. یہ دانائی، یہ چوتھی صفت ہے وہ دانائی اور حکمت ہے. اور 5ویں صفت جو ہے یہ ہے کہ آپ میں جو جذبہ ایثار و قربانی تھا، غیروں کے لیے تو تھا ہی تھا، پھر جب ذات مصطفیٰ کے حوالے سے وہ جذبہ ایثار و قربانی دیکھتے ہیں تو لفظ بہت چھوٹے نظر آتے ہیں. یہ ایثار و قربانی کا جذبہ نہیں تھا کہ علی کو سلاتے ہیں اس بستر پر. ایک دفعہ کتابوں میں آتا مولا علی جاگ گئے، وہ چونکہ سوئے ہوئے اٹھاتے تھے سرکار کو. مولا علی جاگ گئے، انہوں نے پوچھا بابا یہ کیا کریں؟ کہا بیٹا تجھے اپنے بھتیجے اور بے مثل شخصیت محمد مصطفیٰ کے فدیہ کے طور پہ پیش. اب یہی بات تھی، وہ شروع کی تیاری تھی کہ پھر شب ہجرت بھی فدیہ کے طور پر علی کو ہی سلایا گیا. اب رہ گیا آخری سوال کہ آپ کا اس وقت معاشرے میں مقام کیا تھا،
تو وہ مقام کے حوالے صرف اتنا یاد رکھیں کہ جب عربوں میں قحط پڑا ہے تو کسی نے کہا لات کو اس طرف جاتے ہیں، کسی نے کہا منات سے مدد مانگتے ہیں، تو عربوں کا جو متفقہ فیصلہ ہوا وہ یہ تھا کہ لات منات کو چھوڑو، نسل ابراہیمی کا ابھی سردار موجود ہے جس کا نام ابو طالب ہے، اللہ، اس کے پاس جاؤ، تمہاری مشکلوں کا حل ہو۔ سبحان اللہ۔ پورا جو کفر تھا وہ ایک طرف تھا، طاغوت ایک طرف تھا، اور دوسری طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناصر کی حیثیت سے جناب ابو طالب علیہ السلام جو ہیں وہ آپ کی بارگاہ میں موجود تھے۔ ناصر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹائٹل ایسے ہی نہیں ملا، اس پہ ذرا گفتگو ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ پہلے خان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو یوں کہیے کہ سرتاجی ہے وہ بھی آپ کو نصیب ہو، اس پہ گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، جس طرح قبلہ پیر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ لم یجد کا یتیماً فآویٰ، اب اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے جناب ابو طالب علیہ السلام کی پناہ گاہ کو اپنی پناہ گاہ قرار دیا ہے، اور یہ ان نعمتوں میں شمار کیا ہے جو اللہ کریم نے بطور خاص اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ کے ضمن میں ناصر رسول ہونے کے اعتبار سے جناب ابن کثیر کا صرف ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ آپ اس آیت کے ضمن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فَقَفَلَهُ أَمَّهُ أَبُو طالب ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَهُوتُهُ وَيَنْصُرُهُ وَيَرْفَعُ مِنْ قَدْرِهِ وَيُوَقِّرُهُ وَيَكُفُّ أَذَى قَوْمِهِ، کہ آپ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آتے تھے، ایک تو حضرت عبد المطلب نے آپ کو کفیل مقرر کیا اور آپ نے اشارہ کر دیا، وہ جناب سیدہ مریم کا کفیل ہو جس کا قرآن پاک میں تذکرہ ملتا ہے، اس سے اشارہ ہو گیا کہ میرا رب جب بھی کفیل مقرر کرتا ہے تو اپنی مرضی کے ساتھ، اپنی منشا کے ساتھ مقرر کرتا ہے۔ اگر حضرت جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا کفیل اللہ نے بطور خاص مقرر کیا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وکیل اللہ نے کیوں نہیں مقرر فرمانا؟ وہی بات جو آپ نے کی کہ یہ انتخاب الہی ہے، تو پھر اس کفیل نے حق ادا کیا ہے نصرت کا۔ ثم لم یزل یہوتہ، یہ جو ما زالہ کا صیغہ ہے نا، اسے ہم عربی گرامر میں افعال ناقصہ میں مداومت کے معنی میں استعمال کرتے ہیں کہ کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں آیا۔ 72 سال کا نوجوان بولا ہے قبلہ پیر صاحب نے، آج تو 72 سال کا کوئی نوجوان نہیں ہوتا، تو آپ نے حفاظت کر کے اپنی جوانی اور مردانگی کو ثابت کیا ہے۔ لیکن آپ کے سوال کا دوسرا حصہ اور جو آپ نے خطبہ نکاح دیا اس سے میں برکت حاصل کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جو الفاظ بولے خطبہ نکاح میں، اس کی تفصیلات ساری سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ آپ نے خطبہ دیتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم وزرع اسماعیل ودئدۂ معدن وعنصر مدر، کہ اس ذات کی تعریف ہیں اور ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح خواں کہہ رہا ہے ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے پیدا کیا، جناب اسماعیل علیہ السلام کی اطرت سے پیدا کیا، جناب ماد علیہ السلام کی نسل سے پیدا کیا اور جناب مدر کی اصل سے پیدا کیا۔ وَجَعَلَنَا حَدَنَةَ بَيْتِهِ وَسُوَّاسَ حَرَمِهِ، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں اپنے گھر کا پاسبان بنایا ہے، نگہبان بنایا ہے اور اپنے حرم کا منتظم بنایا ہے۔ اپنے حرم کے انتظامات کرنے کے اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ وَجَعَلَ لَنَا بَيْتًا مَحْجُوجًا وَحَرَمًا آمِنًا، اور اس ذات کے لیے ساری تعریفیں ہیں کہ جس نے اپنے گھر کو ہمارے لیے حج کرنے کی جگہ بنایا ہے اور اپنے حرم کو ہمارے لیے پناہ گاہ بنایا ہے، ہمارے لیے امان حاصل کرنے کی جگہ بنایا۔ اور پھر آپ کے فقر کے بارے میں لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن آپ نے خطبہ نکاح میں اپنی حرمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَجَعَلَنَا الْحُكَّامَ عَلَى النَّاسِ، کہ تعریفات ہیں اس میرے رب کی کہ جس نے ساری انسانیت پہ حکومت ہمیں عطا فرمائی ہے، ہمیں حاکم بنایا ہے۔ یہ اللہ کی حمد و تعریف اور ثنا بیان کرتے ہوئے پھر آپ نے ارشاد فرمایا ثم ان ابن اخی ھذا محمد ابن عبد اللہ، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان فرمائے۔ بلکہ میں یوں عرض کرنا چاہوں گا کہ خطبہ نکاح میں پہلے عقیدہ توحید بیان کیا، پھر عقیدہ رسالت بیان فرمایا ہے۔ کہنے لگے یہ میرے برادر زادے، یہ میرے بھتیجے، میرے بھائی کے بیٹے محمد بن عبداللہ، لا یؤذن بہ رجل الا رجح بہ، کہ زمانے میں کوئی شخص بھی ان کے ساتھ نہ موازنہ کر سکتا ہے، نہ مفاضلہ کر سکتا ہے، نہ مقابلہ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی کرنا بھی چاہے تو ابو طالب کا فتویٰ یہ ہے کہ راجے ہمیشہ
حضرت سیدنا محمد بن عبداللہ علیہ السلام کی ذات گرامی ہوگی۔ کس اعتبار سے؟ کہتے ہیں برن و صدقن و امانتن و عدلن و فضلن و کرمن و مجدن و نبلن۔ کوئی ایسا وصف نہیں ہے جو اللہ نے میرے اس محبوب بھتیجے کو عطا نہیں فرمایا، وہ صداقت ہو، امانت ہو، عدل ہو۔ اور پھر کہنے لگے اگر ظاہری مال کی بات کرتے ہو فَإِن كَانَ فِي الْمَالِ كُلًّا وَإِنَّ الْمَالَ ذِلٌّ زَائِلٌ وَأَمْرٌ حَائِلٌ، تو ظاہری مال کی بات کرتے ہو تو اسے چھوڑو، مال تو آخر ختم ہونے والا ہے، یہ تو ڈھلتی ہوئی چھاؤں کی طرح ہے، یہ وہ امر ہے بدلنے والا ہے۔ لیکن اللہ نے میرے بھتیجے کو جو عظمت عطا فرمائی ہے وہ اس زمانے میں اور قیامت تک آنے والے کسی انسان کو نصیب نہیں ہوگی۔ پھر آپ نے خطبہ نکاح ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ میرے بھتیجے جناب خدیجہ بنت خویلد کو نکاح کا پیغام عطا فرماتے ہیں، اپنے حرم میں لینے کا اعلان کرتے ہیں، اور 12 اوقیہ سونا حق مہر کے عوض آپ کا نکاح جو ہے وہ قرار پاتا ہے۔ اور آخری جملہ یہ تھا وَهُوَ وَاللَّهِ بَعْدَ هَذَا لَهُ نَبَأٌ عَظِيمٌ وَخَطَرٌ جَلِيلٌ۔ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، 25 سال کی عمر ہے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ کی، تو آپ کے نکاح خواں جناب ابو طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ زمانہ وہ وقت دیکھے گا کہ جو معرفت، جو عظمت، جو مقام، جو رفت میرا رب میرے بھتیجے کو عطا فرمائے گا کائنات میں کسی اور کو نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتاب الشفا، قحط سالی کا خاتمہ کیسے ہو آپ کو بتلاتے ہیں ایک وظیفے کی صورت میں کہ اگر گھر میں قحط سالی ہو تو کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ قحط سالی کا خاتمہ ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ یہ قدرت کا قانون ہے کہ جس درخت کا پھل میٹھا ہوتا ہے لوگ اسی کو ہی پتھر مارتے ہیں۔ نظر محبوب خدا جان ابو طالب ہے، ساری دنیا پہ یہ احسان ہے ابو طالب ہے، نظر محبوب خدا اللہ ابو طالب ہے، ہر میں کعبہ، ہر میں کعبہ ادب دان ابو طالب ہے، ہر میں کعبہ ادب دان ابو طالب ہے، نظر محبوب خدا مرتضی سبھی پیارے ہیں، ہر کرن شم میں شبستان ابو طالب ہے، نظر محبوب خدا جان
ابو